اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں اس سے نتیجہ خاص کرتا ہوں اس کی کیا بنیاد ہے، یا جو جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کے اوپر جو ہمارے جمہور سے الگ رائے اختیار کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اب یہ کیونکہ آپ موضوع دیکھ رہے ہیں رجم کی سزا، اچھا یہ رجم کی سزا جو ہے قرآن میں تو بیان نہیں ہوئی زانی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ اب زانی کے حوالے سے اگر قرآن بالکل خاموش ہوتا اور ہم کچھ واقعات کی بنیاد پر اس کا استنباط کرتے یا کچھ علماء اس کے متعلق کوئی اجتہاد کرتے تو کچھ بات سمجھ میں آتی، لیکن کیونکہ زانی کے حوالے سے قرآن نے بالکل صاف الفاظ میں قانون بیان کر دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا واضح قانون بیان ہونے کے بعد اس قانون کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہوگی۔ تو اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورہ نور کی آیت ہے جہاں پر زانی کی سزا بیان ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور قانون خداوندی کے نفاذ میں ان کے ساتھ نرمی کا کوئی جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم فی الواقع اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو اتنے واضح الفاظ میں یہ آیت بیان کی ہے، نہ یہاں پر قرآن نے کوئی تخصیص کی کہ یہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کا معاملہ ہے، اور کوئی بھی زبان کو جاننے والا جب اس آیت کو پڑھے گا تو وہ اس سے کسی طور سے یہ مطلب نہیں نکال سکتا۔ جہاں تک میں بھی مطلب دوسری زبانوں کو بھی پڑھتا ہوں، زبان سیکھی بھی ہے میں نے، کوئی بھی انسان جب اس آیت کو پڑھے گا تو وہ یہاں یہ مفہوم نہیں نکال سکتا کہ یہ کسی خاص ٹائپ کے مرد، یہاں تو قرآن نے بالکل اسٹریٹ بیان کیا ہے کہ زانی عورت اور مرد، یہاں کمارے اور شادی شدہ کی کوئی تخصیص کی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہاں بالکل واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ روایات ایسی ہیں، حالانکہ ان روایات کے اوپر جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑے انداز میں اس کی تفصیل کی ہے، اور اس کی تفصیل یہاں میں نہیں کروں گا۔ اگر کسی سے آپ کو علمی اور تحقیقی مزاج ہو تو وہاں دیکھ سکتا ہے، ان کی کتاب برہان میں اس کے اوپر کافی بحث کی گئی ہے اور یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو میں تو ایک عام انسان عامیانہ انداز میں اس کا جائزہ لے رہا ہوں کہ جب قرآن یہاں بیان کر رہا ہے اور قرآن کی آیت تا قیامت تلاوت کی جا رہی ہے اور اس وقت بھی کی جا رہی ہے، ہر شخص اس آیت کو اسی طرح تلاوت کرتا ہے، تو اب اس آیت کا جو مفہوم برائے سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں مختلف واقعات کی بنیاد پر۔ تو میری نظر میں تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اگر چلے ہم مان لیں وہ روایات اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے، تو کیا کوئی شرح جو ہے اصل متن کو تبدیل کر سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص آج کے دور میں نیوٹن کے قانون کی تشریح کر رہا ہوگا تو تشریح کر کے اس کے قانون کو بتائے گا، نہ کہ وہ یہ بتائے گا کہ یہ قانون ہی انکمپلیٹ ہے، بلکہ قانون اصل میں یہ ہونا چاہیے، تو وہ تو پھر شرح نہیں ہوگی، وہ تو پھر آپ اصل متن کو ہی چینج کر دو۔ تو قرآن نے تو یہاں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی جو ایک آیت سے سامنے نظر آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عام انسان کے طور پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن تو اس وقت ہم ہر دنیا میں تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کوئی شخص نیا مسلمان بھی ہوتا ہے اس کو ہم یہی قرآن کا نسخہ دے دیتے ہیں، تو اب ہم جب لوگوں کو قرآن دے رہے ہیں تو اس میں ہم ان کو یہ بتا دیں کہ نہیں بھئی اس کے اندر جو جو چیزیں بیان ہوتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ محتاج ہو کہ ان سارے واقعات جو روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں جن کی تحقیق اور تخصیص آج تک جاری ہے، اس پر آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ یعنی قرآن اپنا مفہوم خود بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اتنا واضح صاف الفاظ والی آیت کو بھی ہم
نہیں مان رہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اصل جرم تو زنا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو فرق واضح ہو رہا ہے وہ شادی شدہ اور کنوارے کی وجہ سے ہو رہا ہے. چلیں یہ اس بات کو بھی یہاں مان ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کی نوعیت کا جرم تھا، اس کا ایک پارٹ کی سزا تو کوڑے تھی اور دوسرا رجم ہے. یعنی زمین آسمان کا فرق ہے سزا میں. رجم کرنا یعنی کہ اس شخص کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا بہت بڑی سزا ہے. تو قرآن یہاں جب قانون بیان کر رہا ہے تو اس اصل سزا، کیونکہ اصل سزا تو وہ ہوئی، یہ تو ایک کوڑے مارنا ہے تو ایک معمولی سی سزا ہوئی، تو اس کو بیان کر کے قرآن خاموش ہو رہا ہے. نہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ کنوارے کے لیے یا شادی شدہ کے لیے، اور جو اصل سزا ہے اس کی وہ کہیں اور بیان ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن کی تو اپنی حیثیت کے اوپر یہاں ایک سوال کھڑا ہے کہ آخر قرآن پھر کیا بیان کر رہا ہے، اس کو پھر ہم کس طرح تلاوت کریں، کس طرح لوگوں کو دیں کہ یہ فرقان ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ تمہارے اختلافات کو دور کرنے والی کتاب ہے. یہ خود میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن اپنے متعلق کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، میں میزان ہوں، میں اختلافات کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہوں. جبکہ بنسبت اس کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز قرآن میں بیان ہوتی ہے ہم اس پر رلائی نہیں کر سکتے، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہاں لکھا کچھ ہوتا ہے اصل معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہم اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ جو کر رہے ہیں اللہ علم. تو بہرحال میری نظر میں تو یہ آیت بالکل واضح ہے اور اس کی بنیاد پر اب تخصیص کرنے کا کوئی قانون باقی رہ نہیں سکتا. دوسرا اس کے ساتھ میں آپ یہ آیت بھی دیکھیں جو میں نے سورہ یونس کی ساتھ میں لگائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ کہہ دو میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دوں، میں تو بس اس چیز کا پیرو ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے تو خود وہ رسول اللہ کی زبانی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی آیت کے اندر ترمیم کر دے، بلکہ وہ پابند ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جا رہی ہے وہ لوگوں کو بے کم و کاست بیان کر دیں. تیسرا جو قانون قرآن نے خود جو سورہ معاہدہ میں بھی بیان فرمایا کہ قتل کی سزا کس بنیاد پر دی جا سکتی ہے، اس میں اب دیکھیں کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو، یعنی ایک شخص جس نے قتل کیا ہے تو اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جا سکتا ہے، یا اس نے جو ہے زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو. تو یعنی قرآن نے یہ قانون بھی بیان کر دیا تھا کہ جو ہے قتل کی سزا جو ہے ان چیزوں پہ دی جا سکتی ہے. تو اب ایک طرف سورہ نور کی آیت، پھر یہ آیات، تو اب اس کا مطالعہ کر کے اگر قرآن سے کوئی شخص یہ نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ رجم کی سزا تو زانی کے لیے ہو نہیں سکتی، تو اب اس کے اوپر جو ہے تان و تشنیع کرنا یہ ایک عجیب سی بات ہے. اگر آپ کو ان کے دلائل اب بھی نہیں سمجھ میں آتے ٹھیک ہے، آپ جس کو فالو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. اور جیسے اگر میں نے شروع میں بیان کیا کہ معاملہ سزا کا ہے جو کہ حکومت سے متعلق ہے، اور ہم پاکستان میں آج جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تمام جرائم، چوری، رشوت، منی لانڈرنگ، ہر قسم کی سزا جرائم کر کے آپ جو ہے ملک کے حکمراں بھی بن جاتے ہو. اب جو پاکستان میں اس وقت نئی حکومت بنی کہتے ہیں 70% سے زیادہ لوگ جنہوں نے وہ وزارت کا حلف اٹھایا ہے وہ سب ضمانت پہ. اور ایسے معاشرے کے اندر پھر ان مسائل کے اوپر بحث و تشنیع کرنا ویسے بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال علمی لیول سے اگر کسی چیز کو جاننے کے لیے، کیونکہ یہاں اصل مسئلہ جو ہے میری نظر میں جو گاندھی صاحب کے یہاں جو ان لوگوں کے سے اختلاف کی بنیاد بنتا ہے وہ اس اپروچ کا ہے. کیونکہ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ روایتوں میں جو بھی چیز بیان ہو جاتی ہے وہ بھی اسی طرح ہی وہی ہے جیسے قرآن ہے، اور اس کی بھی وہی حیثیت ہے، اس لیے وہ قرآن کے فیصلے کو بھی تبدیل کر سکتی ہے.
اس کی تفصیل میں پھر کسی اور ویڈیو میں جاؤں گا، کیونکہ یہ خود اٹ سیلف قرآن کے اوپر کوشچن اٹھا دیتی ہے. کیونکہ اگر ہم روایات تو انڈیویجولی لوگوں نے بیان کی ہوتی ہے، اور پھر نبی اسلام جو یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو وہ بات تو مکمل پھر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ روایات تو ہر شخص کو ہر روایت تھوڑی پتہ تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ دین کا ایک حصہ تو آپ نے قرآن کی صورت میں بتا دیا، دوسرا آپ ٹکڑوں میں مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو بتا کے چلے گئے. اب وہ لوگ وہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں تو اب وہ دین ہو رہا ہے. تو اگر بخاری اور مسلم اور یہ دوسرے محدثین پیدا نہ ہوتے تو شاید ہمارا دین ہی مکمل نہ ہوتا. پھر تو یہ تو نبی اسلام کی رسالت کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن کھڑا ہوتا ہے. بہرحال ان آیات کی روشنی میں میں تو سمجھتا ہوں کہ رانی کے حوالے سے قرآن نے بالکل واضح ایک حکم دیا ہے، اور کوئی روایت یا واقعہ اس حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور جب ان روایات کی آپ تفصیل دیکھو گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہاں جس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہے. کیونکہ اس میں ایک اور عجیب چیز آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ ہمارے ہاں جو قرآن زانی کے حوالے سے سزائے بیان کی ہے، تو وہ تو غیر شادی شدہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو 100 کوڑے اور 1 سال جلاوطنی کی سزا ملے گی، اور جو ہے شادی شدہ کو جو ہے 100 کوڑے اور سنسار کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو قرآن میں یہ اچھا اب یہ دیکھیں، جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے اپنے اس عزیز سے جب کہا کہ آپ اس معاملے پہ ریسرچ کرو اور دیکھو کہ کیا آپ سارے دلائل کا مطالعہ کرو، جو بات آپ کو اچھی لگے آپ اس کو پھر فالو کر لو. اگر آپ کا دل اسی پر ٹھکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو زبردستی اس پر قائل کروں. اور یہ تو چیز ایسی ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت کہیں بھی موجود بھی نہیں ہے. ایون سعودیہ میں بھی میرا خیال ہے، میں دیکھ رہا تھا ہسٹوریکلی آج تک 3 یا 4 کیسز ہوئے، اور وہ بھی بعد میں عدم اس کی بنیاد پر اوور ٹرن ہو گئے. تو آپ دیکھتے ہیں سعودیہ میں بھی جو ہے گردن تو ماری جاتی ہے قتل کے اوپر، لیکن رجم کے رجم کے اوپر وہاں زانی کے اوپر رجم کیا جاتا ہے. بہرحال تو اہم بات یہ کہ اس کے بعد صاحب نے مجھے قرآن کی یہ آیت بھیجی، اور اس کے ساتھ تفسیر بھی بھیجی تھی. وہ تفسیر وہاں مینشن نہیں تھی، لیکن پھر میں نے جب تفاسیر دیکھی ریلیونٹ اس آیت کی تو پتہ چلا کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے. تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے. تو یہاں سے وہ رجم کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. دیکھو قرآن میں بھی رجم ہے. اب پہلے تو آپ قرآن کے اس ٹیکسٹ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، تو یہاں تو کوئی چیز ایسی بیان ہو نہیں رہی. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کا انکار کر دیتے ہیں، کر دینے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور درحالے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں لائے، وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں اور یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں. ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، بات کا موقع اور میل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو. یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے. پھر اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے. اب یہ ہے وہ آیت جو صاحب نے مجھے بھیجی جہاں سے وہ رجم کی سزا کو ثابت کر رہے ہیں. اب میں پڑھنے والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ پڑھ کے بتائیں یہاں پر کیا کوئی بھی شخص جب اس قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھے گا یا کو چاہے عربی میں پڑھے یا کسی بھی لینگویج میں پڑھے تو اس سے کون سی رجم کی سزا یہاں پر وہ اخذ کرے گا. تو بہرحال پھر انہوں نے مجھے
ساتھ میں تفسیر بھی بھیجی تھی. تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا جیسا کہ میں نے پچھلی آیت دکھائی تھی وہ سورہ نور کی. تو اب ہم دنیا والوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس پر آپ میرے منہ میں خاک، لیکن جو چیز یہ لوگ جس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں، یعنی جو قرآن کہتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ کہتا نہیں. یعنی یہ ثابت ہوا نا کہ وہاں جو قرآن نے رجم کا قانون بیان کیا تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ اصل میں قانون ایسا نہیں ہے، یہ پورا نہیں ہے. اور یہاں تو رجم کا کچھ ذکر ہی نہیں ہے نا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں رجم موجود ہے. وہ کیسے ہے ابھی میں اگلی سلائیڈ کے اندر وہ تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صاحب نے مجھے اس کے ساتھ بھیجی تھی، تو پھر آپ کو یہ چیز واضح ہوگی. تو یہ ہے وہ تفسیر جو انہوں نے مجھے اس آیت کے ساتھ بھیجی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جن صاحب نے مجھے یہ بھیجی ہے دلیل کے طور پر، اگر میں ان سے کہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو شاید وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے نہیں ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے جب کہیں اپنا مسئلہ ثابت کرنا ہو تو پھر وہ کہیں سے بھی دلائل پکڑ لیتے ہیں. پھر یہ کہ اگر یہ تفسیر متفق علیہ ہوتی، کیونکہ میں نے پھر اس آیت کی اگر دوسری بھی تفاسیر دیکھی، یا تو سارے مفسرین یہی چیز لکھ رہے ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں بھئی یہ اس کا پارٹ ہے، تو ایسا ہے نہیں. تو بہرحال اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو ہے نا یہاں سے آیت نمبر 50 تک کی آیتیں کچھ خاص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جن میں کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق کریں گے. ان میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ خیبر کے 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، اور جس کی سزا خود تورات میں یہ مقرر تھی کہ ایسے مرد اور عورت کو سنسار کر کے ہلاک کیا جائے گا. یہ سزا موجودہ تورات میں بھی موجود ہے، دیکھیے استثناء کا قانون. لیکن یہودیوں نے اس کو چھوڑ کر کوڑوں کی شریعت میں اس سزا کو چھوڑ کر کوڑوں اور منہ کالا کرنے کی سزا مقرر کر رکھی تھی. شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سزا میں کبھی کمی ہو جائے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سے احکام تورات کے مقابلے میں نرم ہیں، اس لیے اگر آپ سے فیصلہ کرایا جائے تو شاید آپ کوئی نرم فیصلہ کریں گے. اس غرض کے لیے خیبر کے یہودیوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ یہودیوں کو، جن سے کچھ منافق بھی تھے، ان مجرموں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی کہ اگر آپ سنساری کے سوا کوئی اور فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لینا، اور اگر سنساری کا فیصلہ کریں تو قبول مت کرنا. چنانچہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کی سزا سنساری ہے، جسے سن کر وہ بکھلا گئے. آپ نے انہی سے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے. شروع میں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، مگر آخر میں جب آپ نے ان کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے خود یہودی عالم تھے، ان نے ان کا پول کھول دیا، تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے تورات کی وہ آیت پڑھ دی جس میں زنا کی سزا سنساری بیان کی گئی تھی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تورات کا حکم تو یہی تھا، مگر ہم میں سے غریب لوگ یہ جرم کرتے تھے تو یہ سزا ان پر جاری کر جاتی تھی، اور کوئی مالدار یا باعزت گھرانے کا آدمی یہ جرم کرتا تو اسے کوڑوں وغیرہ کی سزا دیا کرتے تھے. پھر رفتہ رفتہ سبھی کے لیے سنساری کی سزا کو چھوڑ دیا گیا. اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا تھا جس کی تفصیل نیچے آیا. تو اب یہ ہے کہ رجم کی سزا کے لیے اگر ہمیں قرآن سے ثابت کرنا ہے تو ہم نے اس تفسیر کو بھی قرآن کا پارٹ بنانا پڑے گا. ہم دنیا میں کسی کو قرآن دیں گے تو ساتھ میں یہ بھی بتانا پڑے گا. اور 2 چیزیں یہاں ہمارے سامنے آ گئی کہ جب بھی قرآن میں کوئی چیز بیان ہو تو اس پر آپ رلائے یا توکل یا بھروسہ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، اس لیے کہ بعض اوقات قرآن جو چیز بیان کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی، وہ دوسری طرح ہوتی ہے. یعنی جیسے صاف ہم نے سورہ نور کی آیت دیکھی
یا قرآن نے واضح طور پر حکم دیا تھا لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے، یا جیسا کہ اس آیت جہاں رجم کا کوئی معاملہ اس آیت کے اندر قرآن کے متن میں موجود نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیت کے اندر، لیکن ہم اس کی ایک تفسیر کے اندر وہ واقعہ ایک مفسر نے بیان کیا ہے تو اب ہم اس کی بنیاد پر قانون اخذ کریں گے۔ تو یہ ایک میرے نظر میں ایک خطرناک پریکٹس ہے جس کی وجہ سے قرآن کی حیثیت متنازع ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہر انسان آزاد ہے، اس کو جس کی دلیل اچھی لگے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کے تحت جس بھی عالم کی رائے کو بہتر سمجھ کے اس کو اپنی کتاب رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، لیکن جب ایک شخص آپ کے سامنے قرآن اور حدیث یا ان کی تشریح یا ان پر ریسرچ کر کر کوئی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ اس کی بات کو بھی سنو، بجائے اس کے اوپر فتاویٰ اور طعن و تشنیع کرنے کے۔ تو یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بلکہ میں اگلی سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ایک اور پیش کروں گا، اس میں آپ کے سامنے ایک چیز اور اسی حوالے سے اللہ کر اپنی بات کو مختصر کروں گا، کیونکہ یہ کافی طویل ہو گیا ہے لیکچر۔ تو پھر دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ السلام علیکم۔ تو بس میں اب یہ اپنی بات یہاں اس آیت پر ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی سورہ مائدہ کی آگے آیت بیان ہوئی ہے، اور جو پیچھے جو آیت اور تفسیر کا جو میں ذکر کر رہا تھا، یہ اس کے وہ آیت 41 تھی، اور 45 میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو قانون بیان ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا، یہ تورات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے جو ہے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ تو جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی اللہ کے ہاں کسی کی جان لینے کا معاملہ اسی صورت میں ہے کہ یا تو اس شخص دوسرے کی جان لی ہو یا وہ فساد فی الارض کا مجرم ہو، جو کہ پیچھے بھی ہم سورہ مائدہ کی آیت میں دیکھ چکے تھے۔ تو ان تمام آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جان کا معاملہ صرف جان کے حوالے سے ہی ہے۔ تو اس لیے زانی کے حوالے سے رجم کا جو قانون بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن کے اس کلی قانون سے ہی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو کوئی روایت یا واقعہ اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جب ان واقعات کی آپ تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ وہاں کچھ کافی حد تک تضادات بھی ہیں، اور کچھ میں وہ غلط فہمی پر مبتلا ہے کہ وہاں نبی اسلام نے اگر کسی سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تم شادی شدہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کو سزا شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی ہے، وہاں ان کی جرائم کی فہرست طویل تھی۔ تو بہرحال یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور اس سلسلے میں جو غامدی صاحب کے دلائل ہیں میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں، حالانکہ میں نے غامدی صاحب کا وہ مضمون پہلے کبھی پڑھا نہیں تھا، لیکن سرسری طور پر ان آیات کی روشنی میں جو میرا نقطہ نظر ہے تو میں ان سے اس معاملے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے اور آپ اپنے اس نقطہ نظر پر قائم رہنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دوسرے شخص سے یہ آپ اختیار نہ چھینو کہ اگر کوئی شخص اپنے تحقیق سے کسی معاملے پر قائم ہونا چاہتا ہو تو آپ اس پر طعن و تشنیع کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب آخر میں یہ چند بنیادی سوالات جو بھی شخص دین پر غور کرتا ہے یا طالب علمانہ طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کہ پہلی ایک سمپل بات تو یہ ہے کہ یہ
जैसे मैंने लिखा कि ये बात समझ से बात है कि क्यों अल्लाह ने सूरह नूह में ये बात वाज़ेह नहीं की कि ये हुक्म सिर्फ कुंवारे मर्द और औरत के लिए। क्योंकि सोचने की बात है कि ये किसी आम इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है कि वहाँ कोई प्रूफिंग एरर हो गई, कोई टाइपो एरर हो गई, कोई अल्फाज गलती से छूट गया, जैसे अक्सर रिवायतों में भी होता है, क्योंकि उन उसको इंसान बयान कर रहे होते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हदीस और रिवायतों में तमाम तुर्क को मिलाया जाता है रावियों से, ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। लेकिन कुरान के अंदर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने अगर कुंवारे और शादीशुदा के लिए अल्लाह ताला ने बनाया था, तो यहाँ इस आयत के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करना था, एक छोटे से लफ्ज़ का, कि कुंवारे मर्द जानी और जानिया को जो है 100 कोड़े मारे जाए, सिर्फ इतना एक लफ्ज़ का एक इजाफा था जिससे उम्मत एक बहुत बड़े इख्तिलाफ से बच जाती। और ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई किताब के अंदर आज तक मौजूद है। तो इसलिए ये बात अकल में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने यहाँ क्यों ये लफ्ज़ मिस कर दिया। और ये भी समझ में से बात आता है कि अगर जानी के मुतालिक पूरा हुक्म यही था कि कुंवारों को 100 कोड़े मारे जाएंगे और शादीशुदा को रजम किया जाएगा, तो बात यहाँ बिल्कुल ख़त्म क्यों कर दी कि 100 कोड़े मार के, और उसमें जिक्र भी नहीं किया कि ये कुंवारे हैं या शादीशुदा के लिए, उस बात को ख़त्म कर दिया और बकाया फैसला लोगों पे छोड़ दिया कि वो अखज़ करें कुछ वाक़यात से या रिवायतों से। तो सोचने की बात है कि जब तक ये रिवायत मुरतब नहीं हुई थी और कुरान की यही आयत मौजूद थी, तो दुनिया में क्या फैसले हो रहे थे उसके हवाले से, लोगों के लिए क्या रहनुमाई थी। तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल मौजूद है कि वहाँ इस तरह क्यों नहीं हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह ने इस आयत के बाद क्या लोगों की तवज्जो दिलाई कि ये सिर्फ कुंवारों के मुतालिक है, क्योंकि ये आयत के जो अव्वल मुखातिबीन थे जिनके सामने कुरान की आयतें पढ़ के जा रही थी, वो तो सब अरबी समझते थे। तो जब उनके सामने कुरान की आयत होती होंगी, तो नबी सल्लम के ऊपर तो ये लाजमी फ़र्ज बनता था कि वो आप वहीं तवज्जो दिलाते, उनको बताते कि भाई ये तो आयत जो है इसके अंदर ये आधी बात बयान हुई हुई है, ये जो सज़ा बयान हुई है इससे आप गलतफहमी में मत आना, और ये सिर्फ कुंवारों के लिए। क्या रसूल सल्लम ने कभी इसकी तफसीर, कभी सूरत की तरफ, क्योंकि ये तो वहाँ हर वक्त पढ़ा जा रहा होगा, मस्जिद नबी में, रमज़ान में, तरावियों में ये पढ़ा जा रहा था, तो कभी तवज्जो दिलाई आपने? कोई ऐसी रिवायत मौजूद है जिसमें नबी सल्लम ने कभी लोगों को दर्स देते हुए, कोई उनको हिदायत देते हुए ये तवज्जो दिलाई? तो ऐसा भी कोई मवाद मौजूद नहीं है। तो जब अल्लाह ने यहाँ वाज़ेह बयान कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी तवज्जो नहीं दिलाई, तो मेरी नज़र में तो ये मामला बिल्कुल वाज़ेह है। और अगर हम फिर भी ये मानने पर तैयार हो जाए नहीं ये बात आदि है, तो फिर कुरान की वो हैसियत जो अल्लाह ने बयान की है कि मतलब ये फुरकान है, ये मीज़ान है, या ये इख्तिलाफात में फैसला करने वाली किताब है, तो इसकी तो ये अपनी है कि हैसियत मजरू हो जाएगी, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। फिर तो यही होगा कि हमें तो एतबार नहीं होगा कुरान पर कि कुरान एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। हम खुद अपनी तशरीह और अपने अल्फाज को कुरान में दाखिल कर रहे हैं। इसी तरह वो आप जिन्होंने सूरह माइदा की आयत मुझे पेश की थी रजम की, तो उस आयत के अंदर तो रजम का कहीं जिक्र ही नहीं था, बल्कि उसकी तफसीर में एक साहिब तफसीर ने उसको जिक्र किया। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुरान में लिखा होता है वो उसका मतलब वो नहीं होता, और जो नहीं लिखा होता वो हो सकता है। तो ये तो कुरान की हैसियत पर एक बड़ा शक पैदा कर देगा। तो मेरी नज़र में तो जब मैं इन तीनों सवालात पर गौर करता हूँ, तो मैं इस बात पर कायल होता हूँ कि जो कुरान ने वहाँ बयान किया वही कानून है उसका, वही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी जिस शख्स का जिस चीज़ पर दिल मुतमईन हो वो उसको फॉलो कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।